خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو اس سیگمنٹ میں. اور جناب ہمارا آج کا یہ ہے ڈیبیٹ کا مقابلہ کہ جس کا موضوع اف یہ وبا میرے کام آ گئی. اچھا زبردست. تو آج فیصل صفداری صاحب تشریف لائے. السلام علیکم. خیریت سے ہیں؟ السلام اللہ خیر. اقرار اور حسن صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے. اور آف کورس آج کے بھی جو راؤنڈ کے جو کنٹیسٹنٹس ہیں وہ سارے اپنے اپنے راؤنڈ کے ونرز ہیں. اور آج کے بھی جو 2 ونرز ہوں گے وہ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کریں گے انشاءاللہ. تو ہمارے آج کے پہلے مقرر ہیں شہزاد ابراہیم صاحب. شہباز ابراہیم. شہباز سوری بالکل ٹھیک. شہباز ابراہیم صاحب انڈس کالج آف لا سے. بسم اللہ شہباز. صدر علی وقار، نہ مجھے کھانسی ہے نہ بخار، پھر بھی سینیٹائزر لگا کر گھومتا ہوں میں اور ماسک پہن کر مستوں کی طرح جھومتا ہوں میں، کیونکہ سنا ہے شہر میں کوئی وبا آئی ہے. عشق تیرے ٹکر کی بلا آئی ہے. عشق پر یاد آیا کل رات کا فسانہ، امی کی جوتی سے بال بال بچ جانا. جب میں اپنی چھت کے ایک گوشہ تنہائی میں بیٹھا تھا، نعمانہ کا پیام محبت پڑھ کر دردانہ کو جواب محبت لکھا تھا کہ امی کی چھت پر آمد ہو گئی، مت پوچھئے کیسی میری شامت ہو گئی. امی نے کہا نالائق نہیں تجھے کوئی اور کام، ہاتھوں میں تیرے موبائل صبح دوپہر شام. میں نے بھی معصومیت سے آن لائن کلاس کا بہانہ کر دیا، امی کے غصے کو پل بھر میں روانہ کر دیا. امی نے آگے بڑھ کر لی میری بلائیں، میرے بھی دل سے نکلی کچھ سرد آہیں. آن لائن کلاس بصورت انعام آ گئی. اف یہ وبا میرے کام آ گئی. صدر علی وقار، اس وبا نے تو ہمیں جینے کا نیا انداز سکھایا ہے. زندگی 2 پاجامے 2 ٹی شرٹ اور 1 موبائل کے ساتھ گزر سکتی ہے، یہ راز بتایا ہے. نہ کپڑوں کا فیشن ہے نہ پیپرز کا ٹینشن ہے، کوئی کرنٹینہ کے اندر ہے کوئی انڈر آئسولیشن ہے. وسیم بھائی آپ کے معصومانہ سوال کی قسم، آپ کا بھائی اب لڈو اسٹار کا چیمپئن ہے. صدر علی وقار، اب تو ہمارے حاکم وقت نے بھی یہ حکم فرمایا کہ نوجوانوں، ہم نے غازی ارطغرل اور خلیمہ کو تمہارے دل بہلانے کو بلایا ہے. ارطغرل اب ہر لڑکی کا ہیرو اور خلیمہ ہر لڑکے کی ہیروئن ہے. سبھی کی زندگی میں اور کچھ بھی نہیں، بس یہی ایک سیزن ہے. اسی کو دیکھتے دیکھتے میری بھی صبح سے شام آ گئی. اف یہ وبا میرے کام آ گئی. صدر علی وقار، جس طرح تاریخ کے اوراق میں افواج خلاقو خان بغداد کو اجاڑا کرتی ہے، ٹھیک اسی طرح ایک لشکر مہمانہ اور رشتہ دارہ اور ان کی اولادیں نالائقہ ہمارے گھر کا کباڑا کرتی ہے، ہمارے آشیانے کو اجاڑا کرتی ہے. لیکن اس بار لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، میں ہوں اور میرا پرسکون آشیانہ ہے، کیونکہ اس عید پر ان کے نہ آنے کی اطلاع عام آ گئی. اف یہ وبا میرے کام آ گئی. صدر علی وقار، لوگ کہتے ہیں اس وبا نے فاصلے بڑھا دیے، لوگ کہتے ہیں اس وبا نے دوریاں بڑھا دی، لیکن میں کہتا ہوں پوچھئے اس بیوی سے جو اپنے شوہر سے 2 گھڑی بات کرنے کو ترستی تھی، پوچھئے ان بچوں سے جو اپنے باپ کو دیکھے بغیر سو جاتے تھے اور صبح اٹھتے ہی اپنے باپ کی تصویر اٹھا کر اپنی ماں سے پوچھتے تھے امی یہ والے ماموں کبھی کبھی گھر کیوں آتے ہیں. تو وسیم بادابی صاحب، آپ بھی اس بات کا اقرار کر لیجئے کہ مخفی رشتوں کی پہچان. وقت ختم ہو گیا جناب. اوکے، اگلے کنٹیسٹنٹ آئیے گا جو کہ ہیں شاہزیب سہیل صاحب. اور آپ سب لوگوں کو یاد دہانی کہ اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھوتے بھی رہیے اور اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے سینیٹائز کرنا ہرگز بھی نہ بھولیے. یہ احتیاط اب لاک ڈاؤن میں ریلیکسیشنز کے بعد بہت زیادہ مزید ضروری ہو گئی ہیں. اور سینیٹائزرز اویلیبل ہیں تمام تر آن لائن سٹورز پر. اب تو کراچی کے علاوہ کافی جگہوں پر شاپنگ مالز بھی جو کہ کھل گئے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پر بھی آؤٹ لیٹس پر بھی اویلیبل ہیں انشاءاللہ، باقی تمام آن لائن ویب سائٹس پر بھی. جناب شاہزیب سہیل صاحب بسم اللہ. صدر سی وقار، میرا نام کیا ہے یہ اہم نہیں، میری شناخت کیا ہے یہ بھی اہم نہیں. اہم یہ ہے کہ میں گلستان جوہر کے ایک مکان کے فرش پر متعدد لاشوں کے درمیان موجود ہوں. جی ہاں، بے حس حرکت پڑی یہ لاشیں جو فرش، دیواروں اور چھتوں کو تک رہی ہیں کہ تبھی بڑی مشقت سے ان میں سے ایک اپنا سر اٹھاتی ہے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہے اور مجھ سے کہتی ہے کہ یار پانی لے آؤ، بھائی ہوگے. جی ہاں جناب صدر، وبا کے بعد تقریباً ہر گھر کا کچھ یہی حال ہے. یہ وبا کسی کے لیے رحمت تو کسی کے لیے زحمت بن گئی ہے. اب ہماری قوم کو دیکھ لیجئے، ارطغرل غازی دیکھ کر آدھی قوم اپنے آپ کو ارطغرل غازی اور لڑکیاں حلیمہ سلطان سمجھ رہی تھیں، جبکہ گندموں کے غازی ہزاروں ٹن گندم حکومتی گوداموں سے آزاد کروا کے لے گئے. اس کے بعد رہنے والی خاموشی پر ان کے دل سے آنے والی آواز کہ اف
یہ وبا میرے کام آ گئی. صدر عزیز وقار, اس وبا سے پریشان آ کر میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا کہ تبھی امی کے چلانے کی آواز آئی. میں ٹی وی لاؤنج کے اندر پہنچ گیا. امی نے اشارہ کیا. صدر عزیز وقار, میں نے دیکھا کالی آنکھیں, گورا رنگ, لمبا قد, نازک بازو, گلابی ہاتھ. جی ہاں صدر علی وقار, ٹی وی لاؤنج کے اندر چھپکلی موجود تھی. امی نے اس کی موت کا فرمان جاری کر دیا. صدر علی وقار, میں نے اس کو دیکھا, اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں. میں نے قدم بڑھایا, اس نے بے نیازی سے سر ہلایا. پھر میرے دماغ میں خیال آیا اور پھر میں لاؤنج کے اندر کھڑا ہو کر 3 دفعہ چلایا کہ تم جن ہو تو چلی جاؤ. لیکن صدر علی وقار, اگر یہ جن تھا تو بہت ہی ایٹیٹیوڈ والا جن تھا. وہ ٹس سے مس نہ ہوا. اس کے بعد صدر علی وقار بات عزت پر آ چکی تھی, سو میں نے جھاڑو اٹھائی, اس نے ٹانگیں پھیلائی. صدر علی وقار, میں نے جھاڑو ماری تو اس نے چھلانگ لگا دی. پھر گھر میں عورتوں کا شور جیسے کائی قبیلے کا حملہ پرزور. اس کے بعد وہ دروازے سے باہر چلی گئی اور سال کے 365 دن ذلیل ہونے والا میں تھوڑی سی عزت ملنے پر جب خیالی تمغوں کے ساتھ واپس گھر میں داخل ہوا تو میں نے بھی یہی سوچا کہ اف, یہ وبا تو میرے کام آ گئی. اب خیالی تمغے حاصل کر لیے تھے, سو وقت تھا سیاسی علم حاصل کرنے کا. تو کافی تحقیق کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میں صرف ایک ہی شخص سے قدم سے قدم ملا کر چل سکتا ہوں, الطاف کے. وسیم بھائی, آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ میں ہنا الطاف کی بات کر رہا ہوں. بہت شکریہ. چلیں جناب, آپ کا وقت ابھی باقی تھا 20 سیکنڈ, لیکن آپ نے تقریر سے پہلے ختم کر دی ہے. اقدس خان ہے ہماری آج کی تیسری مقررہ دی ایسٹرن اسکول میرپور خاص سے, اور موضوع ہے اف یہ وبا میرے کام آ گئی. جناب. ارے صدر علی وقار, بدھ کی شام آ گئی. میں اقرار بھائی کو کرنے سلام آ گئی. فیصل بھائی سے ملاقات کا شرف آ گئی. اف یہ وبا میرے کام آ گئی. خیر صدر علی وقار, وبا کا سن کر مجھے محلے کی سبا یاد آ گئی. لیکن وسیم بھائی, سبا کا نام سن کر آپ کو کیوں ہنسی آ گئی؟ خیر وبا محلے کی. ارے صدر علی وقار, وسیم بھائی آپ کی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے میرا جملہ ہی غلط ہو گیا. میرا مطلب ہے سبا محلے کی 17 سالہ دشیزہ جو استعمال کرتی تھی سائمہ بیوٹی کریم 30-31-90. اپنے حسن کا دروازہ کھول دے. لیکن صدر علی وقار, یہ 30-31-90 پاکستانی قوم کا اجتماعی پاسورڈ ہے. اب ماجرا کچھ یوں ہوا کہ بازار ہوئے سنسان, سبا ہوئی پریشان, خطرے میں آئی اس کی جان, مچایا اس نے طوفان, کیونکہ صدر علی وقار سائمہ بیوٹی کریم کا ہوا فقدان. صدر علی وقار, ایسے میں رشتے کروانے والی آنٹی بابو پردیسی کا رشتہ لے آئیں. اب بابو پردیسی کی اماں پہلے ہمارے گھر آئیں, پھر سبا کی ہوئی منہ دکھائی. لیکن صدر علی وقار, ہیرے کی قدر تو جوہری ہی جانتا ہے. بابو پردیسی کی اماں کو میں پسند آئی, کیونکہ صدر علی وقار میں تو اصلی رنگت والی, پیار محبت کرنے والی, نازوں میں پلنے والی دشیزہ ہوں. یوں میں نسبت طے پا گئی. اف یہ وبا میرے کام آ گئی. صدر علی وقار, ہمارے محلے میں ایک پھاپے کٹنی, ارے میرا مطلب خالہ رشیدہ سے ہے. جب بھی صدر علی وقار میں ان کو پھپھو رشیدہ کہتی ہوں تو نہ جانے کیوں برا منہ بنا لیتی ہوں. اور ابو تو مجھے زہر آلود نظروں سے دیکھتے ہیں. صدر علی وقار, یہ الجھن سلجھائی نہیں جاتی کہ وہ بھائی بنانا نہیں چاہتی اور ابو بہن تسلیم نہیں کرتے. صدر علی وقار, اسے پھپھو کا پسندیدہ مشغلہ آگ لگانا ہے. جس دن ان کی ہمارے گھر آمد ہوتی ہے اس دن کا اختتام اماں ابا کی لڑائی سے ہوتا ہے. دے مکے دے لاتے ہیں. صدر علی وقار, ایک راز کی بات بتاؤں, اس میں تو بیلن بھی شریک ہوتا ہے. لیکن صدر علی وقار, آج کل ذرا ان کا آنا ممنوع ہے. گھر کا ماحول پرسکون ہے. ابا کا چہرہ گھر میں لگے پینڈولیم کی طرح لٹکا ہوا ہے. اماں کا چہرہ مرکری کے بلب کی مانند چمکا ہوا ہے اور اماں کے دل سے صرف یہی آواز نکل رہی ہے, اف یہ وبا کام آ گئی. صدر علی وقار, پھپھو اکثر یہ شعر پڑھا کرتی تھی, ناکام محبت میں ہر ایک دکھ سہنا, ہر حال میں انجام سے ڈرتے رہنا, قدرت کا بڑا انتقام ہے جیتی محبوب کی اولاد کا پھپھو. اچھا جی, رائٹ. زوبیہ سمرو ہماری آج کی آخری مقررہ ہیں, اور آج کے جو ہمارے ٹاپ 2 جو پوزیشن ہولڈرز ہوں گے ان کے لیے اینکس کا ڈیلکس جوسر بلینڈر اور گرائنڈر ہے, اور سیکنڈ پوزیشن ہولڈر کے لیے بھی اینکس کا ڈیلکس بلینڈر گرائنڈر ہے. اور گفٹ ہیمپرز ہیں سب کے لیے WB بائی ہمانی کی جانب سے. جناب بسم اللہ. حضور والا, جھوٹ بولنے والے کا منہ کالا,
یہ सच है ज़ीवकार कि मैं पिछले कई दिनों से थी बेकरार, क्योंकि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता था, मगर वो बदबक मुझसे उखड़ा रहता था। और फिर ये कोरोना की वबा आ गई, मेरे मन मंदिर में घंटी बजा गई। वो जो घर में टिकता नहीं था, मैं दिन रात तकती थी मगर दिखता नहीं था। लॉकडाउन ने उसको घर पे जाम कर दिया, मेरे लिए दीदारे महबूब का एहतमाम कर दिया, और आखिर प्यार की पहली चिट्ठी मेरे नाम आ गई। उफ, ये वबा मेरे काम आ गई। सदर अली वकार मेरे वारे नियारे हो गए, आंखों ही आंखों में सारे इशारे हो गए, आंखों ही आंखों में सारे इशारे हो गए कि अली वकार अचानक से, कि सदर अली वकार आंखों ही आंखों में सारे आंखों ही आंखों में सारे एक और चांस। जज साहबान बताएं। आप शुरू कीजिए। दोबारा टाइम शुरू आपका- करो। हुजूरे वाला, झूठ बोलने वाले का मुंह काला। ये सच है ज़ीवकार कि मैं पिछले कई सालों से थी बेकरार, क्योंकि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता था, मगर वो बदबक मुझसे उखड़ा रहता था। और फिर ये कोरोना की वबा आ गई, मेरे मन मंदिर में घंटी बजा गई। वो जो घर में टिकता नहीं था, मैं दिन रात तकती थी मगर दिखता नहीं था, कि आखिर प्यार की पहली चिट्ठी मेरे नाम आ गई। उफ, ये वबा मेरे काम आ गई। सदर अली वकार मेरे वारे न्यारे हो गए, आंखों ही आंखों में सारे इशारे हो गए। मोहब्बत की कहानी चलती रही, मेरे दिल की ख्वाहिश पलती रही कि जाने कब उससे मुलाकात हो, दिल की दिल से बात हो, कि अचानक वो मेरे घर जीने के बहाने आ गया। प्यार का पहला तोहफा मुझे पहुंचाने आ गया। मैंने उस गिफ्ट बॉक्स को तोल कर देखा, धड़कते दिल से महकता गिफ्ट पेपर खोल कर देखा। उल्लू कहीं का मुझे गुस्से गम का एक टास्क दे गया। सदर अली वकार कमबख्त एक सैनिटाइजर और 2 मार्क्स दे गया। वसीम भाई ही मानी या नहीं मानी? सदर अली वकार, इलेक्शन के बाद 2 साल में कोई तब्दीली आई हो या ना आई हो, मगर मेरे घर में जो तब्दीली आई है सदर अली वकार, मेरे घर में जो तब्दीली आई है। राइट जनाब, चूंकि उस एतबार से, चूंकि हम तकरीबन 1 मिनट हुआ था पहले और फिर 1.5 मिनट हमने टाइम रीस्टार्ट नहीं किया, वहीं बल्कि वहीं पे ख़त्म किया। तो आइएगा जनाब, चारों मुकर्रीन आइएगा, तशरीफ लाइएगा। हाँ जी, और आज के जो 2 टॉप क्वालिफायर्स हैं वो क्वालिफाई करेंगे अगले राउंड के लिए। ज़ाहिर अब ये मरहला अपने अख्ताम को पहुंच रहे आहिस्ता आहिस्ता। आज की डिबेट में जो हमारे चारों मेहमान थे वो अपने अपने राउंड के विनर्स थे, और अब एनेक्स की गिफ्ट हैम्पर्स लेके जाएंगे हमारे आज के टॉप 2 विनर्स, और सबके लिए गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं। जनाब इकरार साहब या फैसल भाई जो भी पहले कमेंट करना चाहें। जी मेरे ख्याल में सेकंड राउंड में शायद मैं थोड़ा सा से और बेहतर? बेहतर हाँ। तवक्को कर रहा था। बहरहाल शहबाज, आप संजीदा क्योंकि तकारीर करते हैं और आपको ह्यूमरस दिया गया, बल्कि सभी सब करते हैं, उनको ह्यूमरस ही दिया गया है, तो हमें अंदाज़ा है कि बहुत मुश्किल होती है। फिर भी आप में तकरीबन तमाम के तमाम ने अपने अंदाज में इनकॉर्पोरेट किया उसको, ह्यूमरस टॉपिक को। बाकी बातें ये रह जाती हैं कि आप उससे कितना इंसाफ कर पाए टॉपिक के साथ, और उसमें थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेंगे। मेरे ख्याल में शाहजेब अच्छी भली आपने तकरीर कर रहे थे, लेकिन आपका बहुत संजीदगी के साथ तलफ़ुज़ जो है ना ख़राब है। बहुत सारे आसान अल्फाज का, अहम का, सदर का, मशक्क़त, बहुत सारे, फर्श कहा, हाँ, फर्श को, परेशान। तो मेरे ख्याल में आप उस पे तलफ़ुज़ पे कीजिए। अदरवाइज़ आपका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द टॉपिक वो बहुत अच्छा था, कि जो रवैया जिस तरीके से उसको बरतना चाहिए। आपने अपनी तकरीर बड़े अपने तई बहुत स्मार्टली आपने ख़त्म किया, मैं ट्रिक करने की, लेकिन आपने कोई 27-28 सेकंड पहले अपनी तकरीर मेरे ख्याल में 21-22 सेकंड बाकी थे। 21-22 तकरीबन, यानी 20% हिस्सा जो आपकी तकरीर का वक्त था ना वो आपने लिया नहीं। तो वो आपको लेना चाहिए था 20% मेरे ख्याल में जो आपका वक्त है, ताकि आप और उसमें मवाद ले आते। अक़दस, आप स्कूल में पढ़ती हैं, कौन सी क्लास में? 8th में। अच्छा, उसके बावजूद जो है मेरे ख्याल में खास की आप में एनर्जी है और बहुत सारी चीज़ें आप सीखिएगा भी आगे जाके। लेकिन आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि आप जब कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में compete कर रही होंगी तो इस टोन से, जो आपकी टोन है वो बहुत अच्छी है, और जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी है तकरीर के हवाले से। ज़ोबिया, आपने बहुत अच्छा शुरू किया था, और अगेन टोन आपकी भी बहुत अच्छी है। बाज़ अल्फाज ऐसे हैं जिनके तलफ़ुज़ का मैं आपको मार्जिन नहीं दूंगा। गुस्सा ही होता है, गुस्सा नहीं होता।
غم ہوتا ہے، غم نہیں ہوتا. میں انہیں شہباز کو تو اور میں کا مارجن دے رہا ہوں کیونکہ وہ کراچی سے آپ باہر نکل کے جائیں اوپر تو وہ تلفظ آتا ہے، لیکن غصہ اور غم جو ہے اس کا نہیں. بہرحال آپ اپنی تقریر بھولیں، آپ کا وہ ٹائم جو ہے وہ آپ کو اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہوگا. جی ہاں، بس شہباز گوشہ کو میں بھی گوشہ کہنے لگا تھا تو شاید گوشہ نکل گیا آپ کے اس سے. گوشہ یہ دیکھیے لہجے کے اگین یہ تو مٹھاس اور خوبصورتی، چاہے وہ سندھی ہے یا چاہے سرائکی ہے، چاہے پنجابی ہے، پختون، بلوچی، جتنے بھی ماشاءاللہ ہمارے وہ تو ان پہ تو پیار آتا ہے ویسے ہی آپ کو، لیکن گاف اور غین کا فرق بہرحال یہ معاف نہیں کیا جا سکتا. تو یہ اس لیے اس کو احتیاط کیجئے. اس میں اہم بتا دیا، میں نے بھی نوٹ کیا ہوا تھا، فرش بتا دیا، فرش ہوتا ہے. اقدس مجھے یہ لگا کہ ٹون بہت اچھی ہے مگر آپ نے ایک ہی ٹون رکھی. اس ٹون میں جو زیرو بم آپ لا سکتی تھیں، مطلب ایک ہی اس پہ چلتا رہا. تو اس کو ذرا دیکھیے گا اپنی تقریر کو واپس جا کے کہ کہاں آپ رک سکتی ہیں، کہاں آپ آواز کو دھیما کر سکتی ہیں، کہاں آپ واپس اپنی ٹون پہ آ سکتی ہیں. تو اس پہ ذرا تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے. زوبیہ تیاری بہتر ہوتی تو آپ ذرا اور اچھا کمپیٹ کر سکتی تھیں. میرا یہ خیال ہے کہ آج کا مقابلے کا جو رزلٹ ہے وہ سارے کا سارا تیاری پر ہے. جتنی اچھی تیاری ہے اتنا زیادہ اعتماد ہے، اتنی بہتر باڈی لینگویج ہوگی. جتنا اچھا آپ نے یاد کیا ہوا ہے، آپ کی توجہ بار بار اپنے یاد کرنے والے اس پہ دی جاری ہوگی، اچھا ڈیلیور کر سکیں گے آپ کا آئی کانٹیکٹ اچھا ہوگا، آپ کی باڈی لینگویج ٹھیک رہے گی. تو یہ تیاری پہ منحصر تھا آج کا جو نتیجہ ہے. شہباز نے بہت اچھی تیاری کی تھی، میرا یہ خیال ہے. اچھی لکھی ہوئی تقریر، اچھا کانٹینٹ، ویری ویل ڈیلیورڈ. تو آج کی پہلی پوزیشن اچھے خاصے مارجن کے ساتھ شہباز آپ کے حصے میں آتی ہے. انڈس کالج آف لا سندھ. متفق کہاں؟ اتفاق رائے سے. اتفاق رائے سے. صحیح ہے. دوسری پوزیشن بھی اتفاق رائے سے ہی ہے اور لیکن مارجن اس میں اچھا خاصا ہے. اقدس آپ دوسری پوزیشن کی حقدار قرار پائی ہیں، لیکن شہباز کے 55 مارکس ہیں تو اقدس 49.5 مارکس پہ ہیں. سو یہ مارجن کافی بڑا کافی ہے. رائٹ. تیسری پوزیشن کے بھی میں پوائنٹس بتا دیتا ہوں. شاہزیب 47.5 تاکہ جو ہمارا ایک کسی نے کوالیفائی کرنا ہے وہ پھر ہم دیکھ لیں. کل والے جو تھرڈ پوزیشن کے ہمارے ڈیبیٹر تھے ان سے کم ہے نمبر، لیکن بار اناؤنس میں نے کر دیا. یہ تو ہماری چوتھی مقرر تھی، اگر یہ نہ بھولتی تو شاید یہ یا اب تو پتہ نہیں آگے تقریر کیسی ہوتی تو پھر ہم زیادہ بہتر بتا سکتے تھے. لیکن آغاز اچھا تھا، پر اعتماد تھا. لیکن ظاہر ہے وہ جب تیاری تھوڑی نامکمل تھی تو سبھی چیزیں متاثر ہوئیں اس سے. صحیح. ٹھیک. اور اگر اس میں اگر کوئی بلٹس وغیرہ کوئی لکھ کر آئے تاکہ بلٹ تو اس کو تو آپ انکریج کرتے ہیں؟ میں ساری زندگی یہ کرتا رہا، مجھے نہیں پتا کہ ایک اخلاقی بات ہے. لیکن میرے خیال میں ٹیلی ویژن کے سامنے شاید مجھے نہیں علم. نہیں، وہ آپ کتنا اس کو کلیور طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. اگر تو آپ بار بار اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں تو پھر تو ظاہر متاثر ہوگی آپ کی تقریر. لیکن اگر آپ نے کلیپ کے بیچ میں اجازت ہے اگر آپ کو ہینڈل کس طرح کرتے ہیں یا اجازت نہیں؟ تقریر پڑھنے کی تو قطعاً اجازت نہیں. صحیح، پیپر ریڈنگ ہو گئی نا. ہم مباحثوں میں کرتے رہے ہیں تو آپ نے کچھ نہ کچھ تو آپ کے پاس بلٹ پوائنٹس آپ کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس انداز سے اگر کوئی 3-4 بلٹ پوائنٹس لکھ کر آتا ہے تو جب آپ کو کلیپ ملی ہے اور آپ اگلا پیراگراف اگر، لیکن وہ یہی خوبصورتی ہے کہ آپ کس انداز میں مدد لیتے ہیں اپنے بلٹ پوائنٹ سے. ہاں، لیکن اگر پوری تقریر لکھ کے لے کے لا کے سامنے پڑھ تو نہیں سکتے، ظاہر اس کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی. صحیح. ٹھیک. بہت شکریہ جناب دونوں. The 7 کا ایک وقفہ لیتے ہیں اور علماء کرام میں تشریف لا چکے ہیں. آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں جو کہ آپ نے بھیجے ہیں. میں آڈیوز اور ویڈیوز کی صورت میں دلچسپ سوالات ہیں پوچھتے ہیں علماء کرام سے بریک کے بعد. یہی ماہ